کیا ہم بستری سے انکار کرنے پر طلاق ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تاریخ کی عظیم ترین ہستیوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی تبلیغ میں وقف کر دی۔ چنانچہ ان کے دور کا واقعہ ہے کہ کسی علاقے میں ایک گورنر رہتا تھا۔ ایک رات کی بات ہے کہ گورنر بستر پر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہائی کی حالت میں تھا۔ شوہر بہت اچھے موڈ میں تھا، مگر بیوی کسی بات کو لے کر اس سے ناراض تھی۔ شوہر جتنا اپنی بیوی سے پیار اور محبت کی باتیں کرتا، بیوی اتنا ہی اس سے چڑھتی اور اس سے بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔ جب شوہر نے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا اور بیوی سے ہم بستری کرنے لگا تو بیوی کا دماغ اس وقت اور گرم ہو گیا تھا اور وہ آگے سے کہنے لگی کہ او جہنمی، پیچھے ہٹو، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ اب جب عورت نے اپنے شوہر کو جہنمی کہا تو اسے بھی غصہ آ گیا، آخر وہ بھی مرد تھا۔ اس نے سوچا کہ کیسے میری بیوی نے مجھے ہم بستری سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے بھی میری طرف سے طلاق ہے۔ جب رات گزر گئی اور صبح ہو گئی تب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہو گیا تو عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ میں اپنے شوہر سے ناراض تھی لیکن مجھے اسے جہنمی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ جی کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ اس نے کہا پتہ نہیں، یہ بات ایک شرط کے طور پر تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے میری طرف سے طلاق ہے، لہذا مجھے کسی عالم دین سے پوچھنا ہوگا کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ علماء کہنے لگے کہ اس بات کا حل اب ہم تو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کون اس بات کی گارنٹی دے کہ مرنے کے بعد آپ جہنمی ہوں گے یا نہیں۔ آخر اس دنیا میں اس بات کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے، لہذا یہ بات جنت میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سینکڑوں علماء کرام سے اس مسئلے کا حل پوچھا گیا مگر کوئی مفتی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ اب گورنر بہت پریشان ہو گیا، وہ بھی اپنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، بیوی بھی اپنے شوہر سے طلاق نہیں چاہتی تھی۔ چنانچہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں اور اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ امام صاحب آئے اور انہوں نے گورنر سے فرمایا کہ مجھے سارا واقعہ بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ الفاظ کہے اور میں نے غصے میں اس کو ان الفاظ میں جواب دیا، اب بتائیں طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جناب عالی، میں اس کا جواب تو دے سکتا ہوں مگر اس سے پہلے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے خاوند سے کہا کہ مجھے یاد کر کے بتائیں کہ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں اور گناہ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو مگر پھر بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لیا ہو۔ گورنر سوچ میں ڈوب گیا، آخر کچھ دیر بعد بولا کہ ہاں، میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ جب میں گناہ کر سکتا تھا پر میں نے خود کو روک لیا۔ ایک دفعہ میں جلدی میں اپنے دفتر کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے میں چیزوں کو سنوار رہی تھی اور میرے بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ حسین لڑکی مجھے پسند آ گئی۔ چنانچہ میں نے دروازے کو بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ جب میں نے کنڈی لگائی تو لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے اور وہ نیک اور پاک دامن تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ اے بادشاہ، اللہ سے ڈر، اس کی آگ سے ڈر۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ بولے تو میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اور میری آنکھوں کے سامنے قیامت کا منظر آ گیا۔ میں نے سوچا کہ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو اسے کیا جواب دوں گا۔ میں ڈر گیا اور تالا کھول دیا اور لڑکی سے کہا کہ جاؤ، چلی جاؤ۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی جنسی خواہش پوری کر سکتا تھا، مجھ سے بھلا کس نے پوچھنا تھا، مگر اس نیک لڑکی کے یہ الفاظ میرے دل پر جا لگے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا اور میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ یہ میری زندگی کا وہ گناہ ہے جو میں چاہتا تو بڑے آرام سے کر سکتا تھا مگر میرے خدا کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ واقعہ سن لیا تو آپ فرمانے لگے کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی کیونکہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو اور انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو باقی علماء ان سے اختلافات کرنے لگے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون نہیں؟ آپ کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ کیا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ فتویٰ میں نے اپنی ذاتی رائے سے نہیں دیا بلکہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے۔ آپ حضرت نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ: جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا بس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن انشاءاللہ جنت میں ہوگا۔ جو مرد یا عورت آج کے اس دور میں بھی گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں اور اپنی عزت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھتے ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن انشاءاللہ جنتوں میں داخل ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ایسی مزید اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔